الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے 3 شرطوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو خالص اللہ کی رضا پیش نظر ہو، دکھاوا نموش نہ ہو۔ نمبر 2، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو بعد میں احسان نہ جتلانا، احسان جتلایا تو تمہارا خرچ کیا ہوا تباہ برباد ہے۔ تیسری بات ذکر کر کے فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جس کے اوپر خرچ کیا اس کو کسی قسم کی اذیت، تکلیف نہ دینا، اس کو حقیر نہ سمجھ لینا کہ یہ میری زکوٰۃ سے میں اس کو دے رہا ہوں، یہ حقیر ہے، میں دیتا ہوں یہ پلتا ہے۔ نہ 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 نہ، تم نے اللہ کے لیے دیا ہے، اس نے قبول کیا، شکر ادا کرو۔ اللہ، یہ 3 باتوں کا ذکر کیا، اسی کے ساتھ پھر فرما دیا کہ خدا کے بندو، کسی کو مال دیتے ہو تو اچھی بات ہے، یہ 3 ہی شرطیں سامنے رکھنا، نہیں دیتے ہو تو بات اچھی کر کے ٹال دو، اچھی بات بھی بہت بہتر ہے۔ نمبر 2، ایسے صدقہ جس کے پیچھے 4 باتیں بھی سناتے ہو، اس سے بہتر ہے نہ دینا۔ خدا کا بندہ، اچھی بات کر کے ٹالو، وہ اچھا ہے، دے کر پیچھے سنانا یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تینوں باتوں کو قرآن کی زبان سے سنو۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے رہتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اللہ کے لیے ہے۔ ایک بات کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں۔ نمبر 2، ثم، پھر، لا یتبعون، وہ پیچھا نہیں کرتے، پیچھا نہیں کرتے، اس مال کا، انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلاتے ہوئے، جو خرچ کیا ہوا اس کا پیچھا احسان جتلانے سے نہیں کرتے ہیں، ولا اذی، اور کسی قسم کی اذیت کا بھی پیچھا نہیں کرتے، بس دے دیا اللہ قبول کریں۔ لہم، ان لوگوں کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان لوگوں کے اوپر،
خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. وَلَا هُمْ اور نہیں وہ لوگ يَحْزَنُونَ غمگین ہوں گے کہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا. کوئی غم نہ کرو، عمل ضائع نہیں ہوتا. اب آگے فرمایا قول معروف، اچھی بات، اچھی بات مانگنے والے کو، سائل کو اچھی بات کر دو. وَمَغْفِرَةٌ اور سائل کو، مانگنے والے کو درگزر کر دو، معاف کر دو. دو باتیں. خیرٌ یہ بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا اس صدقے کے پیچھے لاتے ہو، اذی اذیت تکلیف. صدقہ دے کر بعد میں باتیں سنا دیتے ہو، اس سے بہتر ہے درگزر کرو، اچھی بات کر کے ٹال دو، یہ بہتر ہے. صدقہ کر کے باتیں نہ کرنا، وہ بڑی بربادی ہے. واللہ غنی، اللہ تو غنی بادشاہ ہے، وہ تمہیں دے سکتا ہے تو غریبوں کو بھی دے سکتا ہے. تم سے غریبوں کو دلا رہا ہے تو غریبوں پر تمہارا احسان نہیں ہے، تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے. تم احسان کیسے کرتے ہو غریب پر؟ اور فرمایا وہ غنی ہے، وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے، لیکن تمہیں دے دیا ایک موقع، اور تم نے اگر غریب کو اذیت دے دی. حلیم، وہ بڑا بردبار ہے، جلدی پکڑے گا نہیں، آخرت میں حساب لے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دین کے تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے کل بھی ذکر کیا، اس رکوع میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، یہ ذکر اس رکوع میں. کل فضیلت کا ذکر ہوا تھا، اس کے ضمن میں 3 شرطوں کا ذکر کیا تھا. فضیلت بھی آئی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک کے بدلے میں رب تمہیں 700 گنا دے گا. اور فرمایا دیکھتے نہیں ہو کاشتکار ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، مقابلے میں گندم کے 700 دانے رب کہتا ہے میں دیتا ہوں. ایک بالی کے اوپر، ایک دانے اوپر میں نے 7 بالیاں غوشے لاتا ہوں، ہر غوشے میں 100 دانہ، 700 دانے میں نے دیے. میرے کرم کو دیکھ، میرے احسان کو دیکھ، میں کیسا احسان والا ہوں. اللہ اپنی عظمت کی قدردانی توفیق نصیب فرما. اور پھر اسی کے ساتھ فرما دیا ہے 3 شرطیں. نمبر 1، صدقہ کرتے ہو عمدہ مال کا کرو، جیسے بیج عمدہ ڈالتے ہو. نمبر 2، سنت طریقے کے مطابق صدقہ کرو، شریعت کے طریقے کے مطابق کرو، پوچھ کر کہ میں نے صدقہ کرنا ہے یا میرا کوئی بھائی صدقہ کرتا ہے، اس یہ شرعی طریقہ کیا ہے. تیسری بات، جہاں صدقہ کرتے ہو اس کو بھی دیکھو وہ مستحق ہے. جیسے کاشتکار بیج ڈالتا ہے تو وہ زمین دیکھ کر ڈالتا ہے، بیکار زمین میں وہ بیج نہیں ڈالتا، اس کو پتہ ہے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. تو تم بھی کاشتکار کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی تھی، 3 شرطیں بتائی تھیں. آج اللہ رب العالمین نے 3 باتیں اور بتائی ہیں کہ اللہ کے راستے میں دو. نمبر 1، اخلاص کے ساتھ دیتے وقت کیا، صرف رب کی رضا پیش نظر، اللہ راضی ہو، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں. فرمایا احسان نہیں کیا، اللہ کے لیے دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے. پھر دے دیا پیچھے چھوڑ، رب سے بدلہ لینا نا، اللہ کے لیے دیا ہے، وہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی دیتا ہے، وہ مسلمان کو دنیا میں ذرا کم دیتا ہے، اصل بدلہ اس کا آخرت میں ہے. کافر کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے سارا. تو فرمایا ایک اللہ کی رضا کے لیے دو، خالص اللہ کی رضا ہو، اس میں نموش، ریاکاری، دکھلاوا، اپنی شہرت، اپنی شنوائی نہ ہو. اللہ ہم سب کو یہ تقاضا پورا کرنے کی توفیق دے. لیکن ہمارے لوگ بہت سارے دیتے ہیں، کہتے ہیں لائن میں لگو، میں راشن دے رہا ہوں. تصویر نکالو، کس سے کے لیے نکالتا اللہ والے؟ کیوں لوگوں کو لائن میں لگاتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے خفیہ دو. ایک
ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نموش نہ ہو، اپنی شہرت نہ ہو، اللہ کے لیے۔ نمبر 2، دوسری بات، صدقہ دے دیا، جس کو بھی دیا، غریب کو دیا، سائل کو دیا، بیوہ کو دیا، یتیم کو دیا، رشتہ دار کو دیا، دین والوں کو دیا، بعد میں جتلانا نہیں، یہ کل یتیم تھے میں ان کو دیتا تھا، یہ غریب تھے ہم تعاون کرتے تھے، یہ محتاج تھے ہم یوں کرتے تھے، تو کل یہ تھا ہم یوں کرتے تھے۔ جتلانا نہیں ہے، جتلایا تو صدقہ سارا ضائع، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو دے کر جتلاؤ نہیں، ایک ہے اس کے سامنے بھی نہ جتلاؤ، کسی کے سامنے بھی نہ جتلاؤ، احسان نہ جتلاؤ کہ میں نے اتنا اچھا کیا اس کے ساتھ، اگرچہ اس کی طرف سے زیادتی بھی ہو جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے، رشتہ دار کو، عزیز اقارب کو، پڑوسی کو آدمی تھوڑا بہت تعاون کر لیتا ہے، بعد میں کسی مسئلے میں الجھاؤ آتا ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، الجھ جاتا ہے، تو یہ کہ کل میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، یہ کر، تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، جتلانا نہیں ہے، دیتے وقت تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، جتلاتا کیوں ہے، احسان کیوں ظاہر کرتا ہے؟ رب کو دیا، رب سے بدلہ ملے گا، یہ تجھے بدلہ نہیں دیتا نہ دینا، یہ تیرا تعاون نہیں کرتا ہے، یہ تیرا احسان نہیں مانتا، نہ مانے نا، جس کو تو نے دیا وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو جانتا ہے، تو احسان کیوں جتلاتا ہے؟ یہ احسان جتلا کر اگلے کو حقیر کرنا، ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ مال مجھے نہیں چاہیے، مال تجھے میں نے دیا، میرے دیے ہوئے کو دے کر تو میرے غریب بندوں کو ذلیل کرتا ہے، میرے بندوں کو حقیر کرتا ہے، یہ بد صدقہ ضائع۔ اور اسی کا ذکر کر کے فرمایا، پہلی بات، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ راضی ہو جائے، بس، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر وہ اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے ہیں، احسان نہیں لاتے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت سارے دینداروں کو دیکھا، نماز پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والے دیندار دین کی باتیں بھی سنتے ہوں گے، ضرور سنتے ہوں گے، تو وہ کئی غریبوں پر تعاون کرتے ہیں، بعد میں ان کو جتلاتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، خدا کا بندہ اپنی کیوں کو سارا ضائع کر رہا ہے دینداروں پر، عوام ہے تو پھر بھی ایک بات ہے، یہ جتلا نہیں، بس چھوڑ۔ قرآن کہتا ہے لا یتبعون ما انفقوا منا، کہ جو خرچ کیا ہے اللہ والے لوگ اس کے پیچھے احسان نہیں لاتے ہیں، جتلاتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، ایک اور بات سنو پھر حدیث سن لینا، ولا اذى، اور احسان کے ساتھ صدقہ کرنے والے، تعاون کرنے والے، خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اس کے بعد اس صدقے خیرات کے بعد اذیت بھی نہیں لاد دیتے ہیں۔ اذیت کیا ہے؟ اگلے کو تانا دے دیا، یہ اذیت ہے۔ نمبر 2، اگلے کو 4 رشتہ داروں کے سامنے یہ زکوٰۃ کھاتا تھا، آج یہ کرتا ہے، میں نے زکوٰۃ دی، میں نے صدقہ دیا، یہ ذلیل نہ کرو، اذیت نہ دو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، دوسرے دن اس کو کہتے ہیں اوہ فلانے میرا یہ کام کر دو، وہ کہتا ہے کیا کروں جی، میرے ساتھ اس نے صدقہ کیا تھا، مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے، اب میں اس کا کام کر لیتا ہوں، پورا دن اس سے کام لیتے ہیں۔ او خدا کا بندہ، یہ صدقہ دے کر اس سے بگاڑ لینا، اس کو تکلیف دینا، اس کو اذیت دینا، اس کا بدلہ لے رہا ہے، دیا تو نے اللہ کے لیے، اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اللہ کے لیے صدقہ دے دیا، بس ختم۔ ہاں، رشتہ داری بنیاد پر، بلادری بنیاد پر، محلے کی بنیاد پر، اسلامی سوسائٹی کی بنیاد پر اس کو کبھی کہہ دو فلاں میرا کام ہے، میرے جو تعاون کی ضرورت ہے، اگر ٹائم ہوا تو بس، اگر وہ کر دے تو اچھی بات، جزاک اللہ بھائی، لیکن اس کو صدقہ خیرات مال دے کر اس سے کام لینا، اس سے ڈبل کام لینا، یہ جائز نہیں ہے۔
اور یہ بہت سارے احباب اس معاملے میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں 3 کام کرو، الخالص اللہ کی رضا کے لیے دو، نموش نہ ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ نمبر 2، دینے کے بعد احسان نہ پہ جتلانا۔ نمبر 3، اس سے کام نہ لینا، اس سے کام بھی نہ لینا۔ کام بھی لے لیا، عزیت دے دی، یا اس کو معاشرے میں رشتہ داروں میں حقیر بنا کر پیش کیا، یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا یہ ہے، زکاتوں سے پلتا ہے، نہ 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 نہ، کوئی عزیت نہ دو، کوئی حقیر نظر سے اس کو نہ دیکھنا۔ تو فرمایا اگر یہ کام کیے نا، لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اس دینے کا اجر ہے۔ نمبر 2، ولا خوف علیہم، قیامت کے دن ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا تیرا دیا ہوا آج تیرے سامنے بڑھا کر پیش کرتا ہوں، جا درجے لیتا چلا جا۔ ولا ہم یحزنون، اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا فلاں گناہ میں مجھے پکڑا جائے گا، فلاں میرا یہ ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، در گزر کر دیا، جا تو نے بندوں سے رحم کیا، میں تجھ سے رحم کرتا ہوں۔ اس کو غم بھی نہیں، اجر بھی ہے، خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں، دیگر کتب میں بھی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ایک دفعہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی پر عجیب کیفیت تھی، وحی کی کیفیت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد خوابوا، وہ لوگ وَأَخْسَرُوا، کہ وہ لوگ انتہائی گھاٹا پا گئے ہیں اور انتہائی نقصان پا گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا قیل یا رسول اللہ من ہم، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو گھاٹا پا گئے ہیں، نقصان پا گئے ہیں، آپ کی زبان نبوت سے بار بار آتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مالدار لوگ ہیں، ہم الاکثرون اموالا، یہ زیادہ مالوں والے ہیں، لیکن مال میں سے اللہ کا حق، اللہ کے بندے غریبوں کا حق، بیواؤں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، دین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، یہ مال ان کے لیے وبال بن کر آئے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا گھاٹا ان کا ہوگا۔ اور کہ جو اس میں سے حق ادا نہ کرے، حق ادا کیا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا یہی پیسہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انہی کا پیسہ، فرمایا قرآن نہیں کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، ان قریب یہ بخل والے پیسہ سمیٹ کر رکھتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے ہیں، غربا، مساکین، دین والوں کا وغیرہ وغیرہ، یہ پیسہ توق بنا کر، اژدہا بنا کر، سانپ بنا کر ان کے گلے میں آ جائے گا اور آگے ایسے کھڑا ہو جائے گا۔ اور فرمایا لہو زبیبتان، اس کی 2 زبانیں ہوں گی، نکالے گا زبانیں۔ یہ خطرناک سانپ ہوتا ہے 2 زبانوں والا۔ وعینان ازرقان، اور اس کی آنکھیں بھی زہر سے ڈراؤنی زرد۔ اور فرمایا مسل لہم شجاعن اقرا، اور یہ بڑا اژدہا ہوگا اور گنجا ہوگا، بال نہیں ہوں گے۔ ویسے سانپ بڑا ہو جائے اس پر بال ہو جاتے ہیں، سر پر، گردن پر، لیکن اس کی زہر کی وجہ سے بال اڑ چکے ہوں گے، زہر شدید ہوگا، اور یہ بندے کے سامنے ہوگا۔ بندہ اس کو دیکھے گا، ہوئے ڈر لگے گا، اس سے چیخے گا، بھاگے گا ادھر ادھر، وہ گلے میں پڑا ہوا، وہ کدھر جائے؟ اور وہ پھر بولے گا کہ پریشان مت ہو، انا محبوبک، میں تیری محبوب چیز ہوں، انا مالک، میں تیرا محبوب مال ہوں، اور تو کچھ نہیں ہوں۔ دنیا میں مجھے اپنے سینے سے لگاتا تھا، آج مجھ سے ڈرتا ہے، آج میں آ گیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ پھر نبی نے فرمایا
اسی کو قرآن نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم کہا ہے۔ تو پھر وہ ثم اخذ شدقیہ، پھر وہ اس کے ایک جبڑے پر ڈسے گا، یہ چیخ کر زہر کے مارے زمین پہ گر جائے گا، مرے گا۔ پھر کچھ دیر بعد اللہ زندہ کرے گا، زندہ ہو کر کھڑا ہو کر دیکھے گا سانپ گلے میں ہے، پھر وہ بائیں جبڑے پر ڈسے گا۔ اس کی یہی کیفیت حشر کے میدان میں لوگوں کے سامنے ہوگی۔ فرمایا بتاؤ مال والا بڑا گھاٹے میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ادھر ہم کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، اس میرے مال کی رشتہ داری کے حق تلف، یتیموں کے حق تلف، دیگر لوگوں کے حق تلف، اپنوں بیگانوں کا حق تلف، اس کے لیے قتل غارت، اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں ہے، لیکن ہے وہ اتنا بڑی تباہی۔ فرمایا یہ تباہی والی چیز ہے۔ اور پھر اسی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو اس آیت کے 3 جملوں کے میں سے ایک میں لگتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الیہم، اللہ کچھ ایسے لوگ قیامت کے دن ہوں گے، ثلاثۃ لا ينظر الیہم، 3 قسم کے لوگ ہوں گے اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ نظر رحمت سے نہ دیکھا تو غضب سے دیکھے گا، اللہ کے غضب کو کون برداشت کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لا ينظر الیہم ولا یکلمہم، اور اللہ نرمی والی بات بھی نہیں کرے گا ان سے، باتیں تو کرے گا، سوال جواب ہوگا، لیکن نرمی والی بات نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا یہ 3 باتیں فرما دی ہیں، ایک اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھا، ایک اس کا اللہ نے نرمی والی بات نہیں کی ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور دوسری حدیث میں وَلَا يُزَكِّيهِمْ بھی کہا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، تو نبی نے فرمایا ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، ان کو عذاب ہوگا۔ قیل من ہم یا رسول اللہ قد خابوا وخسروا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو گھاٹا پا چکے ہیں، نقصان پا گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 بندے یہ ہیں۔ اب نمبر 1 فرمایا المسبل ازارہ، جس کی سلوار دھوتی ٹہنوں سے نیچے جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور آج کل مردوں کی سلواریں نیچے، عورتوں کے اوپر، ساری دنیا بدل گئی، اللہ ہی معاف فرمائے۔ مردوں کو دیکھو زیادہ سے زیادہ نماز میں آتے ہیں سلوار ٹونگنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ احباب سے سننے میں آیا ہے، ضرور ہوگا ایسے، کہتے ہیں فلاں مسجد میں فلاں جگہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سلوار ٹونگا نہ کرو، اوپر نہ کیا کرو، کسی کا وہ کیا ہوتا ہے نا یہ پینٹ، تو وہ اس کو ٹونگی نہیں جاتی ہے، اس کو اوپر کرتے تھے، فولڈ کرتے ہیں نا، وہ کہتے کیوں فولڈ کرتے ہو، ناجائز ہے، اللہ پاگل کہیں کے عجیب تفسیر کر کے آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ٹہنے مرد کے ڈھانپے ہوں گے قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نرمی والی بات نہیں کرے گا، ان کو دردناک عذاب ہوگا، چاہے وہ نماز میں چاہے نماز کے علاوہ ہو۔ مردوں کے لیے ٹہنے ننگے رکھنے، اسی لیے سلوار سلاتے وقت کپڑے کی بھی بچت ہوگی، پہلے اس کو کہو یار ناپ لیتے وقت ٹہنوں سے اوپر سے ناپ لینا شروع کر، تاکہ سلوار ٹہنوں سے اوپر ٹونگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو جی نہ اسبال کا میں نے کہا ہے، اسبال سلوار سے ٹہنا ڈانپنا، دھوتی سے ٹہنا ڈانپنا میں سمجھ چکا ہوں، وہ ناجائز ہے۔ جراب پہنی ہو، موزہ پہنا ہو تو وہ کوئی بات نہیں ہے، سلوار تکبر کی علامت ہے، اور جراب اپنی ضرورت ہے سردی سے بچنے کی، ضرورت میں اور تکبر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو سلوار لٹکاتا ہے اس میں تکبر ہے، اس میں شیخی ہے، گناہ ہے مرد کے لیے، اور جو جراب پہنتا ہے اس کی ضرورت ہے، جو موزہ پہنتا ہے اس کی ضرورت ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ تکبرانہ فرمایا نمبر 1 المسبل ازارہ،
جو تکبرانہ کپڑا چادر لٹکاتا ہو. تکبرانہ چادر لٹکانے میں ایک اور طریقہ بھی آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے, ہم بھی دیکھ لیتے ہیں, کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے. تکبر کے ساتھ یہ چادر ہے بڑی, لوگوں نے تھوڑی سی کندھے پہ ڈالی, باقی وہ پیچھے لمبی جا رہی ہے, فنہا نواب جا رہا ہے. دیکھا ہے, یہ تکبرانہ لٹک ہے, یہ مسبل ازار ہے. او بھائی ٹھیک ہے, چادر رکھنی سنت ہے, سمیٹ کر اس کو کندھے کے اوپر رکھ دو, وقت آ جائے تو اوڑھ دو, لیکن اس کو سمیٹ اپنی حدود میں کرنا. اس کو ادھر تھوڑی سی لٹکائی پیچھے نیچے جا رہی ہے, یہ مسبل ازار ہے. پگڑی کا یہ شملہ ہے, یہ شملے کی کم از کم حد ہے ایک بالشت ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں, شمائل ترمذی میں. زیادہ سے زیادہ لمبا ہو تو کتنا ہو, کمر تک. لیکن یہ شملہ کمر سے نیچے چلا گیا, بعض لوگوں کو دیکھا نہیں دیکھا, ماشاءاللہ اتنا لمبا جا رہا ہے. یہ مسبل ازار ہے, حد سے تجاوز, یہ تکبرانہ انداز ہے, یہ ناجائز ہے. یہ مسبل ازار ہے, اور اس میں دیندار طبقے کو یہ دیکھنے میں آیا, دیندار طبقہ یہ کام کرتا ہوا نظر آیا ہے. یہ رمبال ہے, دینداروں کا یہ حال ہے. جو نمازی رومال رکھتے ہیں یہ لٹکایا ہوا, اللہ اکبر, نماز میں بھی ہے, اس کے علاوہ بھی ہے. اور بھائی یہ کپڑا لٹک رہا ہے, یہ کیوں؟ سردی ہے تو سردی ہے تو اس کو ایسے کرنا, خدا کا بندہ یہ لٹکا کیوں ہے؟ پھر بعض دفعہ ہمیں ساتھی کہہ دیتے ہیں فلاں جگہ ایسے ہوتا ہے. ہم جگہ کے قائل نہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے قائل ہیں. یہ فلاں ایسے کرتا ہے, فلاں کو چھوڑو یار, میں بھی غلطی کرتا ہوں, میری بات نہ مانو. میری بات سمجھ آئیے؟ حدیث کی مانو, اللہ کے بندو, غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ناجائز ہے. اور عوام کو دیکھا تو یہ دیندار طبقہ میری بات سمجھ گئے, جو بھی آپ آگے تشریح کرنا وہ آپ کی مرضی ہوگی. عوامی طبقہ کیا کرتا ہے, وہ تولیہ لے آتا ہے, اس نے دیکھا مولوی قاری ایسے کرتے ہیں تو دیندار نمازی ایسے کرتے ہیں, حاجی صاحب ایسے کرتے ہیں, وہ بھی تولیہ لاتا ہے, ایسے رکھا ہوتا ہے, تولیہ ایسے پڑا ہوتا ہے, اللہ لٹکا ہوا. اور بھائی یہ اسبال ہے, اسبال کو ہٹاؤ, ایسے کرو. یہ اسبال جائز نہیں. یہ عوام بھی اسبال کرتی ہے اور دیگر بھی اسبال کرتے ہیں. یہ اسبال ہے, یہ تکبرانہ انداز ہے, یہ انداز اللہ کو پسند نہیں. تکبر والا کوئی انداز بھی ہو, یہ مسبل ازار ہے. تو مسبل ازار کی میں نے 2-3 تفسیریں کر دی ہیں. یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کپڑوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو الگ بات ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ الی آخر ہی. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, المنان, قیامت کے دن اللہ جس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, نرمی والی بات نہیں کرے گا, وہ منان ہوگا. منان کون؟ یہ ابھی گزرا ہے. احسان جتلانے والا. صدقہ کیا احسان جتلاتا ہے, نیکی کی احسان جتلاتا ہے. بھائی نیکی کس کے لیے کی ہے؟ سیدھی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. میرے اوپر کیوں احسان جتلاتا ہے؟ غریب پر کیوں احسان جتلاتا ہے؟ یتیم پر کیوں احسان جتلاتا ہے؟ رشتہ دار کو کیوں دباتا ہے؟ اللہ کے لیے کی تو اللہ سے بدلہ لینا. یار مجھے کیا کہتے ہو؟ بات سمجھ آئیے؟ احسان جتلانا جائز نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ غلط کرتا ہے, میں قیامت کے دن اس کو دیکھوں گا بھی نہیں. مال میرا دیا ہوا ہے, اس نے دے دیا, اور کہتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے, پھر احسان بھی جتلاتا ہے, ناجائز ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تیسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو 3 بندے تھے, فرمایا المنفق صلتہ بالحلف الکاذب, جو جھوٹی قسموں سے سودا تجارت کرتا ہے. جھوٹی قسم اٹھا, یہ 1 نمبر شے ہے, یہ فلاں ہے, یہ بڑی قیمتی ہے, اس میں عیب نہیں, خدا کی قسم یہ ہے, خدا شاہد ہے, یہ ہے, اللہ حاضر ناظر ہے, میں آپ کو تسلی دیتا ہوں, یہ ہے. ہوتی وہ نہیں. خود جھوٹی قسموں کے ساتھ سودا نہ کر, خدا کا بندہ, سیدھی بات کر. بھائی یہ چیز ہے, یہ پسند ہے تو لے لو, نہیں ہے خدا کی قسم مجھے اتنے میں پڑی نہیں ہوتی ہے, بس سیدھی بات ہے, میں تجارت کے لیے بیٹھا ہوں, میں اس سے کم میں نہیں دیتا ہوں. تجارت نام ہی ہوتا ہے پرافٹ کے ساتھ کام کرنا, نفع کے ساتھ کام کرنا. تو قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ بھائی میں نے اتنے میں دینی ہے, بس بات ختم ہے. اور اس کے لیے قسم اٹھاتا ہے میں نے اتنے میں خریدی ہے, خریدی نہیں ہوتی ہے. جھوٹی قسم اٹھائی, اگلا کہتا چل پھر ٹھیک ہے. والمنافق صلتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. یہاں منان کا ذکر آیا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آگے اللہ نے ایک ضابطہ, یہ 3 شرطیں بتا کر کہ اللہ کی رضا کے لیے دو, اخلاص کے ساتھ, دکھاوا ریاکاری نہ ہو. نمبر 2,
احسان نہ جتلاؤ۔ نمبر 3 جس کو دے دیا اس سے کام کاج نہ لینا، اذیت نہ دینا۔ اگلی بات کہہ دی ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ کبھی کبھی سائل آتا ہے، دکانوں میں پیشہ ور لوگ بھی آتے ہیں، خیر میں سائل کی بات کرتا ہوں بس، پیشہ ور کا مسئلہ الگ ہے۔ بہت سے لوگ محتاج آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد میں خیر اللہ سے مانگنا چاہیے، بندوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے لیے سوال کر سکتے ہیں، مدرسے کے لیے کر سکتے ہیں، دین کے لیے کر سکتے ہیں، جہاد کے لیے ہو سکتا ہے، باقی سوال مسجد میں نہیں ہے، ذات کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ خیر اگر سوال کر دیا تو نبی کریم قرآن کہتا ہے، کبھی دکانوں میں آ کر مانگنے والے آپ بھی جانتے ہیں چمٹ جاتے ہیں، دو نہ جی کچھ دو، دو جی دو، دو جی تنگ کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا قول معروف، اچھی بات کہہ دو، بھائی معذرت اس وقت نہیں ہے، بھائی پھر آ جانا، بھائی یہ کر دینا، اچھی بات کر کے ٹالو اس کو۔ یہ وہ مغفرۃ، بعض دفعہ وہ ٹلتا ہی نہیں ہے، وہ اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے یا اکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، دو مجھے، تجھے مال دیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اچھی بات کرو، درگزر کر دو، اس کی زیادتی، اس کی تلخی، اس کی شدت، اس کی تلخ کلامی، اس کے جملے سنانا، درگزر کرو، کوئی جواب نہ دو، وہ سناتے رہیں، سناتی رہے، تم درگزر کرو۔ یہ خیرون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذی، جو صدقہ تم نے اس کو دیا بعد میں کہتے بڑا خبیث تھا، کیسے مجھے تنگ کیا، بڑی خبیثہ تھی، کیسے مانگتی ہے، یہ کرتی وہ کرتی، فلاں فلاں فلاں، ان باتیں کرنے سے بہتر ہے صدقہ نہ دو، اچھی بات کہہ کے اس کو ٹال دو، اور اس نے تلہی کی، درگزر کرو، اس کو سنانا کچھ نہیں ہے، تیری ایسی تو تیسی، جاؤ دفع ہو جاؤ، فلاں کرو، تم ہوئی منگتے، تم ہوئی فلاں، نہ ایسی باتیں نہ کرو، اما سائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، چاہے وہ پیشہ ور ہے چاہے کوئی بھی ہے، اب معذرت کر کے اچھی بات کر کے ٹال دیں اس کو، یہ بہتر ہے۔ صدقہ دے کر پھر اس کے پیچھے احسان اور باتیں کرنی یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا غنی ہے، آج تمہیں دیا کل اس غریب کو بھی دے سکتا ہے، وہ پکڑے گا لیکن جلدی نہیں پکڑتا ہے، حلیم بڑا درگزر والا ہے، وہ مالداروں کی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، جلدی نہیں پکڑتا ہے، دیر سے پکڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، یا اللہ تو کرم کے فیصلے فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پر سارے اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، شر سے، فتنے سے، فساد سے، بے دینی سے، بے دینی کے، بد اخلاقی کے ہر عمل سے ہمیں محفوظ فرما، تو اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کا، سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے چل بسے، ان کی روح کو تحفے کی شکل میں ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔